ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت۔ قرآن مجید کی 2 آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اکثر بیانات میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتا ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لفظ میں استعمال کرتا ہوں، لیکن چونکہ میڈیا پہ میں نے اکثر علماء کو دیکھا کہ نبی کریم یا حضور اقدس، تو پھر میری زبان پہ بھی یہ الفاظ آ جاتے ہیں۔ لیکن ہم نے اپنے شیخ سے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی سے سنا اور بالکل صحیح بات کی انہوں نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے زیادہ جو بہترین لفظ ہے، لقب ہے آپ کا، جس میں آپ کی سب سے زیادہ عزت ہے، وہ رسول اللہ کا لفظ ہے۔ رسول اللہ، اللہ کے میسنجر، اس سے بڑا کوئی مقام اور مرتبہ ہو نہیں سکتا۔ اس لیے ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی جب بھی نبی کا یا تو نبی شارٹ فارم میں ذکر کرتے، اور جب صحیح تذکرہ کرنا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس لیے اپنی زبان پہ اس لفظ کو چڑھانا چاہیے۔ اور محدثین بھی زیادہ تر جب آپ کا نام آتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کرام میں بھی 2 لفظ کامن تھے، ایک نبی، نبی کا مطلب بھی میسنجر آف گاڈ، اور دوسرا رسول اللہ۔ آپ احادیث میں دیکھیں گے تو صحابہ کرام، حدیث کے راوی، محدثین، یا تو جاء رجل الی النبی، ایک شخص آیا نبی کے پاس، یا جاء رجل الی رسول اللہ قال رسول اللہ۔ تو رسول اللہ اور نبی، یہ لفظ رسول اللہ کے لفظ میں نبی کے لفظ سے بھی زیادہ رسپیکٹ ہے۔ تو جو الفاظ لوگ استعمال کر رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہیں، اس کو کوئی حلال و حرام کا، ایمان کفر کا مسئلہ نہ بنائے، لیکن جو سب سے بہترین لفظ ہے وہ نبی، اور اس سے بھی زیادہ افضل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مشرکین مکہ کے ساتھ جب صلح حدیبیہ ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاہدے کے نیچے اپنا نام لکھا، من محمد ابن عبداللہ من محمد رسول اللہ، یہ معاہدہ ہے محمد کی طرف سے صلی اللہ علیہ وسلم جو رسول اللہ ہیں۔ تو مشرکین نے کہا یہ لفظ نہیں ہمیں قبول، اس پہ سے رسول اللہ کا لفظ کاٹیں آپ۔ تو مشرکین کو تو آپ کے نام کے ساتھ رسول اللہ کا لفظ قبول نہیں تھا، اور ہمیں رسول اللہ کے لفظ کے بغیر یہ نام قبول نہیں ہے، ہم جہاں بھی لکھیں گے رسول اللہ۔ رسول اللہ کا مطلب کیا ہے، یہ بہت اہم بات ہے۔ دیکھو، میں میڈیا بہت دیکھتا ہوں، وہ چیزیں نہیں جو عام طور پہ لوگ دیکھتے ہیں، فالتو کی چیزیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو شارٹ کلپس آج کل آ رہے ہیں نا،
یہ ٹائم ویسٹنگ کا ایک بہترین ذریعہ ہے. پہلے کوئی لمبی لمبی ویڈیوز ہوتی تھی, لوگ دیکھتے رہتے تھے. اب کیا ہے, ایک ویڈیو, پھر دماغ کہتا ہے دوسری دیکھو, پھر کیا کہتا ہے. دیکھو دماغ کی نفسیات کیا ہے, دماغ کو مزے چاہیے, اور آنکھوں کے ذریعے, کانوں کے ذریعے دماغ جتنے مزے اڑا سکتا ہے اتنا کسی اور ذرائع سے نہیں اڑا سکتا. دماغ کو چاہیے وہ باتیں سنے جو دماغ کو راحت پہنچائیں. تبھی غم کی بات سننے میں دماغ کو خوشی نہیں ہوتی, خوشی ہوتی ہے خوشیوں کی بات سننے میں. اسی طرح ایسے مناظر دیکھنے میں دماغ کو خوشی نہیں ہوتی جس سے دماغ, یعنی آپ کو ٹینشن ہو. آپ بہت سے لوگ فلسطینی بچوں پر جو ظلم ہو رہا ہے وہ ویڈیوز دیکھتے ہیں, ڈپریشن میں جاتے ہیں, پھر کہتے ہیں ہم نے وہ ویڈیوز دیکھنا چھوڑ دیے کیونکہ ہماری راتوں کی نیندیں اڑ رہی تھیں. آپ وہ ویڈیوز دیکھتے رہیں جو ایکسیڈنٹ کی, اور یوٹیوب نے آپ کو پتا ہے نا, کوئی خون خرابے والی ویڈیو ہو اگر آپ یوٹیوب پہ ڈالتے ہیں تو یوٹیوب آپ کا چینل ہی اڑا دیتا ہے. کیوں؟ اتنی زیادہ کمپلینز آتی ہیں یوٹیوب کو, بھائی یہ ہمیں ٹینشن دے رہا ہے. آپ بقرعید میں جانور ذبح کرتے ہیں, آپ اگر ولاگ بنائیں تو گھر سے چلے جانور لینے کے لیے, یہ بھی ولاگ میں ڈال سکتے ہیں آپ. جانور آپ نے خریدا, یہ بھی ولاگ میں ڈال سکتے ہیں آپ. خرید کے آپ نے اس کو بڑی بے دردی کے ساتھ گاڑی پہ چڑھایا, اس میں کتنے بندوں کو اس نے مار دیا, گر گئے, یہ بھی آپ ویڈیو میں ڈال سکتے ہیں. پھر وہاں سے لے کے آپ گھر تک لا رہے ہیں اس کو, یہ بھی آپ ولاگ میں ڈال سکتے ہیں. پھر آپ نے اس جانور کو گاڑی سے اتارا, اور اتارتے اتارتے اس نے 10-15 بندے اور لٹا دیے, ان کا لیٹنا بھی آپ یوٹیوب پہ بولو ڈال سکتے ہو. لوگ خوش ہوتے ہیں, انٹرٹین ہوتے ہیں ان چیزوں سے. آپ نے دیکھا ہوگا نا, اٹھا کے لات ماری, جمشید ادھر جا کے گرا اور وہ ادھر جا کے گرا, یہ ایسے بہت ویڈیو لوگ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. پھر اس کے پاؤں میں رسی باندھیں, یہ بھی. لیکن گلے پہ جب چھری چلی, یہ بھی ڈال سکتے ہیں. لیکن جو خون کا پہلا فوارہ نکلا, یہ اگر آپ نے ویڈیو یوٹیوب پہ ڈال دی تو آپ کا چینل کیا ہو جائے گا؟ بند. یوٹیوب کہے گا تم دہشت گردی پھیلا رہے ہو, تم لوگوں کو ٹینشن دے رہے ہو. اچھا وہ کٹ گئی, پھر کھال اتر گئی, 4 ٹکڑے ہو گئے, اب دوبارہ ڈال سکتے ہیں آپ اس کو. سمجھ میں آئی بات؟ اب بھی آپ یوٹیوب پہ یہ ویڈیو کیا کر سکتے ہو؟ ڈال سکتے ہو. 4 ٹکڑے ہو گئے, اب وہ گائے نہیں رہی ہے, وہ کچھ اور بن گیا ہے. یہ بیچ کا پروسیس آپ نہیں کر سکتے. کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ بہت سے لوگوں نے کبھی زندگی میں بہتا ہوا خون دیکھا نہیں. مسلمان تو دیکھتے ہیں نا جب جانور کاٹتے ہیں, ہمارے لیے تو یہ نارمل ہے, غیر مسلموں کے لیے یہ نارمل نہیں ہے. پورے امریکہ میں, کینیڈا میں, جاپان میں مجھے کہیں نظر نہیں آیا کوئی بکرا کوئی ذبح کر رہا ہو. وہ سب سلاٹر ہاؤس میں بند کمرے میں ہوتا ہے, کسی کو نظر نہیں آتا. تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ وہاں کے لوگوں کے جو دل ہیں وہ بہت ہی خون سے خوف کھاتے ہیں. وہ خون نہیں نکلے بھائی. تو اب وہ لوگ یہ ویڈیو جب دیکھیں گے وہ کہتے ہیں ہم ٹینشن میں جاتے ہیں, خون نظر نہیں آنا چاہیے. وہ الگ بات ہے, بیچارے فلسطینیوں کا خون ساری دنیا دیکھ رہی ہے, اس سے جو ڈپریشن جو جتنی ان بڑی طاقتوں کو ہونی چاہیے وہ نہیں ہو رہی. اور جانوروں کے حقوق پہ جنہوں نے آواز اٹھائی ہے, اتنی آواز ان لوگوں پہ اٹھا لی جاتی نا تو مسئلہ حل ہو جاتا. ان بیچاروں کو جانوروں سے بھی بدتر چھوڑا ہوا ہے. خیر, سنا ہے کہ ابھی مسئلہ حل کی طرف جا رہا ہے, اللہ کرے حل ہو جائے. اس میں میں انشاءاللہ سوال جواب کے سیشن میں کچھ بات کروں گا آج, کہ جس حل کی طرف جا رہے ہیں وہ کیا ہے, اور وہ کیا سوٹیبل حل ہے یا نہیں ہے. اس پہ ہمارے لوگوں کی طرف سے جو ری ایکشن آ رہا ہے وہ صحیح ہے یا نہیں ہے. جب پنگے بازی ہم نے لینا شروع کر ہی دی ہے تو پنگوں میں پھر صحیح طرح سے گھسو نا. کل جو میرا بیان چلا ہے اس پہ آج دیکھو کتنے نیگیٹو کمنٹس آئے ہوئے ہیں, کتنے لوگ برا بلا کہہ رہے ہیں. چلیے صحیح ہے, جب ایک دفعہ پنگا لے لیا ہے تو پھر جب دوسری شادی کر لی ہے تو پھر تیسری اور چوتھی کیا ہے بھائی. اصل تو ری ایکشن دوسری میں ہوتا ہے نا. بدنام جتنا ہونا ہوتا ہے آدمی دوسری میں ہو جاتا ہے. تو ہم نے جتنا بدنام ہونا تھا ہو گئے. وہ جو ابھی کیا بولوں, پھر میں نام نہیں لینا مناسب سمجھتا, جو کیس چل رہا ہے لیٹسٹ
خیر، تو انسان کی طبیعت کیا ہے؟ اللہ نے مزاج ایسا بنایا ہے کہ وہ چاہتا ہے اس کا دماغ خوش رہے. یہی ہے نا دماغ، جس کو ہم عام زبان میں کہتے ہیں دل کی خوشی ہوتی. وہ دماغ کی خوشی ہے، لیکن دل بھی اس سے متاثر ہوتا ہے، دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے. تو اس لیے بلاغت کا قاعدہ یہ ہے کہ دماغ کو جو خوشی ہوتی ہے وہ منسوب کس کی طرف کی جاتی ہے؟ دل کی طرف. عرف یہی ہے، قرآن نے بھی دل کی طرف نسبت کی ہے، تو ہم اب دل ہی کی طرف اس کی نسبت کریں گے. تو اب ہم یوں کہہ سکتے ہیں، یعنی جب ڈاکٹر یہ بات کرے گا تو وہ دماغ کی طرف نسبت کرے گا، کیونکہ وہ میڈیکل سائنس کی زبان یوز کرے گا. لیکن میں چونکہ ڈاکٹر نہیں ہوں تو میں میڈیکل سائنس کی زبان یوز نہیں کروں گا، میں وہ زبان یوز کروں گا جو عرف کی زبان ہے. عرف میں دماغ کو نہیں کہا جاتا، نسبت کس کی طرف کی جاتی ہے؟ دل کی طرف. قرآن بھی کس کی طرف نسبت کرتا ہے؟ دل کی طرف. اور قرآن بھی دل کی طرف اس لیے نسبت کرتا ہے کہ قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے. قرآن عربی زبان میں نازل ہوا، اور عرب کے لب و لہجوں کا، جو عرب کی بلاغت کے اصول اور ضابطے تھے، اس کی قرآن میں رعایت کی گئی ہے. بلاغت یہی کہتی ہے کہ جب آپ کو کوئی خوشی ہو، کسی سے آپ کو محبت ہو، نفرت ہو، تو دماغ کی طرف نسبت مت کرو. کس کی طرف نسبت کرو؟ دل کی طرف. جیسے ہم جب کسی کو محبت کا پیغام دیتے ہیں تو دل کا ٹکڑا بنا کے بھیجتے ہیں، یہ دماغ کا. بولتے کیوں نہیں؟ شرما رہے ہو لگ رہا ہے. سب کو اپنے اپنے واقعات یاد آ رہے ہیں. کبھی آپ نے دیکھا، اچھا ڈاکٹر تو کہتا ہے، کوئی میڈیکل سائنس کا ڈاکٹر، خاص طور برین کا ڈاکٹر ہوگا نا، برین کا ڈاکٹر، وہ اپنی محبوبہ کو برین بنا کے بھیجے گا، کیونکہ پاگل ہوگا. وہ کیا ہوگا؟ وہ میڈیکل سائنس پڑھ پڑھ کے کیا ہو جاتا ہے. اب اس کی محبوبہ کہہ رہی ہے کہ تم نے برین، دماغ بنا کے بھیجا، اس پہ پھول، تو یہ کیا ہے؟ اس کی سمجھ میں ہی نہیں آئے گا. وہ کہے گی میرے برین میں سمجھ میں ہی نہیں آ رہا یہ کیا ہے. اب وہ جناب سائیکیٹرسٹ کہنے لگا کہ دیکھو تم نے مجھے دل کا ٹکڑا بھیجا اس میں پھول بنا کے، تو اصل میں تم نے سائنس نہیں پڑھی ہے. جب کوئی بندہ سائنس نہیں پڑھتا ہے تو یہی حال ہوتا ہے. محبت دماغ میں ہوتی ہے، دل میں نہیں ہوتی. میں نے چونکہ سائنس پڑھی ہوئی ہے، سارے خیالات کا منبع اور سرچشمہ، محبت اور نفرتوں کا منبع اور سرچشمہ کیا ہے؟ کھوپڑی ہے، دماغ ہے. برین میں یہ ہوتا ہے، پھر یہ سگنل آتے ہیں، پھر وغیرہ وغیرہ جو ڈاکٹر لوگ کہتے رہتے ہیں. میں مجھ سے بولنے والا تھا پھینکتے رہتے ہیں، پھینکتے نہیں رہتے، صحیح بولتے رہتے ہیں. تو یہ تو سب کس میں ہوتے ہیں؟ دماغ میں. دل میں تھوڑی محبت ہوتی ہے، دماغ میں ہوتی ہے. لہذا دماغ میں تیر گھسا کے اس نے بھیج دیا کہ تم نے ایسی بات کی ہے. اپنی محبوبہ کو کہا کہ تم نے جو مجھ پہ اعتراض کیا کہ میں نے دل کی تصویر نہیں بھیجی، میں نے دماغ کی تصویر بھیجی ہے، اس سے میرے دماغ میں تیر گھس گیا ہے. بس نا، تو دل میں تیر گھسا ہوا ہوتا ہے نا، تو میرے دماغ میں کیا گھس گیا ہے؟ تیر. اور دماغ کی ایک اور تصویر بھیج دی. تھوڑے دنوں میں بریک اپ ہو جائے گا. بیوی تھی تو طلاق لے کے بھاگ جائے گی، اور اگر منگیتر تھی، کوئی رشتہ وشتہ چل رہا تھا، رشتہ کیا ہو جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا. وہ کہے گی ابا یہ سائیکیٹرسٹ کو ضرورت سے زیادہ سائیکیٹرسٹ ہے، اس کو، یہ مجھے اسی حساب سے لے کے چلے گا. یہ مجھے کس حساب سے لے کے چلے گا؟ دیکھو یہ نفسیات میرا بھی ٹاپک نہیں ہے، لیکن نفسیات ایک ایسا علم ہے جسے حاصل کرنے کے لیے ایکسٹرا آرڈینری ذہین آدمی ہونا چاہیے. آج کل ہر آدمی ماہر نفسیات بن رہا ہے، یہ بہت خطرناک ہے. آپ ڈاکٹر بن جاؤ، درمیانی ذہانت کا آدمی ڈاکٹر بن جائے، قوم کا بیڑا نہیں غرق کرے گا، ٹیکے لگائے گا، پیناڈول کھلائے گا، سیٹ. درمیانے درجے کی ذہانت والا آدمی انجینئر بن جائے، چاہے وہ الیکٹریکل انجینئر ہو، سول انجینئر ہو، میکینک بن جائے، درمیانے درجے کا آدمی صحیح ہے. لیکن نفسیات کا تعلق کس سے ہے؟ اشارہ کر کے بتا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ کنفیوز. کس سے ہے؟ کھوپڑی سے. نفسیات بھی میں جہاں بھی جا رہا ہوں، یار کیا پڑھ رہے ہو؟ میں ماہر نفسیات بن رہا ہوں. جب میں بات چیت کرتا ہوں مجھے لگتا ہے اس کا تو مینٹالٹی اتنی ہے ہی نہیں. ماہر نفسیات بننے کے لیے بہت زیادہ ذہین آدمی ہو تو بنے گا، ورنہ درمیانے درجے کا ذہین آدمی بنے گا تو یہی نفسیات کا علم اس کو برباد کر دے گا. اور ہو رہے ہیں برباد بہت سے لوگ.
کیونکہ جب آپ کتابیں پڑھتے ہو تو کتابوں ہمارے حضرت ایک بڑی خاندانی بات کیا کرتے تھے کہ آپ جو علم حاصل کر رہے ہو نا، جیسے مفتی کے پاس، مفتی بھی ایکسٹرا آرڈینری ذہین ہوگا تو وہ فتوے کا کام صحیح طرح کرے گا. آج مفتی بھی آپ دیکھو، پتھر اٹھاؤ مفتی فلان، مفتی فلان، مفتی فلان. کہاں سے فتویٰ سیکھا؟ فلاں جگہ سے. وہ فلاں جگہ نے کہاں سے سیکھا کچھ پتہ نہیں ہے. خود ہی اپنے نام کے ساتھ مفتی، بلکہ بعض لوگ تو میں نے دیکھے اپنے نام کے ساتھ خود ہی مفتی بھی، مفتی اعظم بھی لگا رہے ہیں. بھائی کس نے آپ کو مفتی اعظم بنایا؟ آپ سے پہلے کے جو بڑے بڑے علامہ تھے، علماء تھے، انہوں نے کیا آپ کو اتھارٹی دی ہے کہ آپ مفتی بن گئے ہیں؟ ایک سینئر ڈاکٹر بتائے گا نا جونیئر کو کہ اب یہ سینئر بن گیا ہے، یہ خود ہی بتاتا رہے گا آدمی میں یہ بن گیا، میں یہ بن گیا. جہاز میں جب آپ سفر کرتے ہیں ایک سینئر پائلٹ ہوتا ہے، اس کے ساتھ ایک کو پائلٹ ہوتا ہے. سینئر گواہی دیتا ہے کہ یہ جو کو پائلٹ ہے یہ سینئر ہو گیا ہے. سینئر لوگ گواہی دیتے ہیں، وہ اس کے ایگزام لیتے ہیں. وہ خود ہی کہنے لگے میں ہو گیا ہوں، بس سب کچھ میں ہی ہوں. کبھی کوئی کمپنی اس کو جہاز ہی اڑانے دے گی؟ تو اسی طرح ڈاکٹر میں، حکیم میں، انجینئرز میں، مفتیوں میں، سب جگہ یہی اصول کار فرما ہے کہ پہلے سے جو سینئر لوگ ہیں وہ گواہی دیں کہ ہاں بھائی یہ آدمی نے محنت کی ہے اور تحقیق کا کام کیا ہے اور اس کے پاس کھوپڑی بھی ہے اور یہ کرتے کرتے اب اس قابل ہے کہ اس میں فتویٰ دینے کی صلاحیت پیدا ہو گئی ہے. لیکن آج بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ میں خود ہی مفتی بن گیا اور پھر مفتی اعظم بھی خود ہی بن گیا. اور وہ لوگ مفتی جو جن چڑیل بھوت بھگا رہے ہیں. حالانکہ جو مفتی بن جائے نا وہ تو یہ کام کر ہی نہیں سکتا. یہ بالکل ایسے ہے جیسے کوئی ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہو اور پنچر کی دکان کھول کے بیٹھا ہوا ہو. سائیکلوں کے پنچر لگاتا ہو، موٹر سائیکل کے بھی نہیں، سائیکل کے پنچر. اب آپ اپنی بائک لے کر گئے اس کے پاس، آپ نے کہا یار یہ پنچر لگا دو. بیٹا آپ کرتے کیا ہو؟ انکل میں ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہوں، میں نے بحریہ یونیورسٹی سے ایم بی بی ایس کمپلیٹ کیا میں نے. آپ مان لو گے؟ چپ کیوں بیٹھے ہو؟ آپ بولو گے کیا بول رہا ہے یار، اگر تو ڈاکٹر ہوتا تو کم از کم پنچر کی دکان کھول کے بولو بس. ہاں ہم کہتے ہیں کہ تھا ڈاکٹر لیکن لگ گیا بزنس میں، یہ بھی سمجھ میں آتا ہے، کوئی بزنس کرنا شروع کر دیا. پنچر کی دکان اگر کھول کے بیٹھا ہوا ہے، وہی بائکوں کا پنچر، ٹرک کا پنچر بھی لگا رہا ہوتا ہے نا، ہم کہتے ہیں یار اس میں پیسہ بہت زیادہ ہے تو شاید اس کو کلینک سے زیادہ پیسہ یہاں مل رہا ہے. تو یہ جو جن چڑیل بھوت بھگانے والے لوگ ہوتے ہیں یہ اتنے لو لیول کے بلکہ گھٹیا لیول کے لوگ ہوتے ہیں. ان کے پاس کبھی آپ بیٹھ کے ان کا پھینکنا سنو، یہ جھوٹ پلوت کے بغیر چلتا نہیں ہے یہ بزنس. کیونکہ کوئی کیس تو کر نہیں سکتا ان کے اوپر کہ تو نے فلاں سے اتنے. دیکھو ڈاکٹر نے آپ کو ٹیکا لگایا، آپ کا بخار ٹھیک ہونے کے بجائے انا للہ ہو گیا، کیا خیال ہے؟ آپ کیس کر سکتے ہو کورٹ میں. کورٹ ڈاکٹر کو بلائے گی، بتا ٹیکا کون سا لگایا، ڈاکٹر کہے گا یہ والا لگایا. کورٹ دوسرے ڈاکٹروں کو بلائے گی، دیکھو بھائی اس بیماری میں یہ والا ٹیکا یہ والے کولے پہ بنتا ہے کہ نہیں بنتا، کیا خیال ہے؟ ہو سکتا ہے ٹیکا صحیح ہو، جو کولا ہے وہ صحیح منتخب نہ کیا ہوا ہو. رائٹ کولے پہ لگانا تھا، لیفٹ پہ ویسے ہی بیچارے کے بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی، کوئی پھوڑا ووڑا نکلا ہو تو تم نے وہیں کیوں ٹھوک دیا، وغیرہ وغیرہ. اس کو ٹریس کیا جا سکتا ہے. کیا خیال ہے؟ کیا ہو گیا بھائی؟ پکڑا جا سکتا ہے نا اس کو. عامل کو پکڑا جا سکتا ہے. عامل نے کہا 1 کروڑ روپے لیا، تیری بھاگی بھی بیوی واپس لے آؤں گا. کہاں لاؤں گا، رکھوں گا کہاں؟ پھر یہ چھوڑو، ہو سکتا ہے اپنے پاس بھگا کے لے آئے، کیونکہ بہت سے عامل یہ کام بھی کرتے ہیں. 1 کروڑ روپے دے، تیری بیوی تیرے قدموں میں، یا سنگ دل محبوب تیرے قدموں میں. اب اگر اتفاق سے محبوب آ گیا، سب محبوب اتنے سنگ دل تھوڑی ہوتے ہیں، 100 میں کوئی ایک آدھ آ بھی جاتے ہیں، ان کو احساس ہوتا ہے کہ غلط کیا ہم نے، اور 99 نہیں آئے تو جو ایک آ گیا اس کو پھر یہ ڈائری میں لکھ لیتے ہیں، دیکھو ہم نے اس کو تعویذ دیا تھا اور اس کی محبوبہ بھاگی بھی واپس آ گئی. جو 99 بھگوڑے واپس نہیں آتی، بھگوڑی واپس نہیں آتی،
اور اس نے لوگوں سے پیسے کھا لیے ہوتے ہیں, تو اس کے خلاف کوئی کیس ہو سکتا ہے کورٹ میں؟ کورٹ اس کو بلائے گی, بتا بے 99 لوگوں کو تو نے بیوقوف بنا کے پیسے لیے کہ ان کی بیوی واپس آ جائے گی یا بھاگی بھی واپس آ جائے گی یا رشتہ جڑ جائے گا یا طلاق ہو جائے گی وغیرہ وغیرہ, بہت سارے لوگ ان کے پاس آتے ہیں. تو نے جو تعویذ گنڈا اس کو دیا تھا, تو بڑے بڑے ماہرین بیٹھیں گے جو تعویذ گنڈے کے اسپیشلسٹ ہیں, وہ کتابیں نکالیں گے اور دیکھیں گے کہ اس پہ یہ والا تعویذ بنتا تھا یا نہیں بنتا تھا. اگر بنتا تھا تو ٹھیک ہے, نہیں بنتا تھا تو یہ تو جرمانہ دے گا. ایسا کوئی کیس ممکن ہے؟ نہیں. اگر یہ جج کے پاس چلا جائے نا, جس بندے کی واپس نہیں آئی, اور کہ میں نے سامل کو 1 کروڑ روپے دیے کہ میری والی کو واپس لے آئے گا, اس نے مجھے یہ تعویذ دیا, جج صاحب یہ والا تعویذ غلط دیا ہے, اس پہ کیس کیے جائے. اور جج اس عامل کو بلائے, یہ والا تعویذ غلط ہے. عامل کہے گا کیا دلیل ہے یہ والا تعویذ غلط ہے؟ خوب سمجھ لو, جس چیز کے غلط ہونے کی دلیل نہیں ہو سکتی نا, اس کے صحیح ہونے کی بھی دنیا میں کوئی دلیل نہیں ہوتی. بہت اہم بات کہہ گیا ہوں, اللہ کرے کھوپڑی شریف میں آ جائے. جس چیز کے غلط ہونے کی دلیل نہیں دی جا سکتی, اس کے صحیح ہونے کی دلیل بھی نہیں دی جا سکتی, کیونکہ آئنسٹائن کہہ گیا ہے نظریہ اضافت میں کہ یہاں ہر چیز کو اس کے اپوزٹ سے پہچانا جاتا ہے. روشنی, اگر اندھیرا نہ ہوتا روشنی کا پتہ چلتا, روشنی کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ روشنی نہ ہوتی تو اندھیرے کا پتہ چلتا, اندھیرے کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ گندا نہ ہوتا تو صاف کا پتہ چلتا. ابے کیا ہو گیا, چپ نہیں بیٹھا کرو, میرے بیان میں جب آؤ نا تو ناشتہ کر کے چائے پی کے آ جا کرو, تمیز سے رسپانس دیا کرو مجھے. میلا, میلے کے مقابلے میں کیا ہے؟ صاف. ہمیں کچھ نظر آ رہے تھے میلے کچیلے. اچھا انگریزوں میں نہیں ہے میلے, یعنی صفائی سڑکوں وڑکوں میں. میں بھی امریکہ گیا تو وہاں کسی نے مجھے بتایا کہ پاکستانی جو نئے نئے یہاں پر آتے ہیں, انگریز کو بتا رہے ہوتے ہیں بالکل خالص چیز ہے, تو گورے ہنستے ہیں. تو کیا کہتے کیا مطلب 2 نمبر چیزیں بھی بیچتے ہو تم کیا؟ یعنی وہاں جب کوئی نیا نیا دیسی جاتا ہے نا, تو چیز بیچنے کے لیے انگریزوں کو بتا رہا ہوتا بالکل 1 نمبر گھی ہے, 1 نمبر. تو گورے دائیں بائیں دیکھ رہے ہوتے ہیں حیرانگی سے, کیا مطلب 2 نمبر بھی ہے تمہارے پاس؟ یہ ایسا ہی ہو گیا, آپ کی بیٹی کے لیے رشتہ آیا اور آپ داماد سے پوچھ رہے ہیں بھائی چور تو نہیں ہے تو؟ صحیح ہے, چور تو نہیں ہے. اس کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تو کیا مطلب آپ کو یہ آپ نے فرض کیوں کر لیا کہ میں چور ہوں؟ 2 نمبر تو نہیں ہے, چرس تو نہیں پیتا, تو اس کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تو جب آپ ان ملکوں میں یہ بات کرتے ہیں کہ بھائی یہ 1 نمبر چیز ہے, یہ گھی کیا ہے 1 نمبر, تو وہ حیران ہوتے ہیں کہ کیا مطلب 1 نمبر, 2 نمبر بھی بیچتے ہو؟ ہمارے ہاں یہ ٹرم چلتی ہے, مولوی صاحب 1 نمبر ہے, 1 نمبر خالص گھی ہے بغیر ملاوٹ کے لے جاؤ. ملاوٹ والا بھی رکھا ہوا ہے میرے پاس, ملاوٹ والا بھی رکھا ہوا ہے, لیکن آپ کیونکہ مولوی صاحب ہو, مفتی صاحب ہو, آپ بیانات دیتے ہو, اس لیے آپ کو میں 2 نمبر چیز کبھی نہیں دوں گا. تھوڑا مہنگا ہے, تھوڑا مہنگا ہے. ہمیں کیا پتا چلے گا بھائی, ہو سکتا ہے جب تو 2 نمبر چیز کسی اور کو بیچ سکتا ہے تو ہمیں مفتی صاحب کو ماموں بنا کے بھی تو بیچ سکتا ہے نا. تو ماموں بنانا اسی کو تو کہتے ہیں. آپ کے لیے ہے یہ, آپ کے لیے ہو سکتا ہے بھائی, یعنی تو نے 2 نمبر چیز رکھی بھی تو ہے نا. رکھی بھی ہونا اس کی علامت ہے بھائی اب تیرے بیان پہ ہمیں اعتماد نہیں ہے, کہ ہو سکتا ہے ہمیں اس سے بھی زیادہ 2 نمبر چیز ڈبل قیمت پہ بیچ کے دے رہا ہوں. تو کہاں سے کہاں بات چلے گی, ہم کدھر دائیں میں بہت جا رہے ہوتے ہیں. تو وہ عاملوں کی بات آتی ہے, مجھے خون میں ایک دم میرا جو ہے نا ایسا آتا ہے, بالکل جوان ہو جاتا ہوں. عاملوں کے خلاف بولنے میں جو مجھے مزہ آتا ہے, کیوں کوئی دنیا میں کوئی بول نہیں رہا. جس دن دوسرے لوگوں نے بھی, علماء نے بھی بولنا شروع کر دیا, میں چپ ہو جاؤں گا. کوئی بولتا نہیں ہے ان کم بختوں کے خلاف. تو اصل میں علماء بھی اس وہم میں مبتلا ہیں کہ شاید ان کے پاس کچھ علوم ہے. یہ حقیقت بتاؤں, دیکھو علماء کے پاس دین کا علم ہوتا ہے, تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں عاملوں کے پاس کچھ علوم شاید کچھ ہو. تو میں ان کو تسلی دلا رہا ہوں, کچھ بھی نہیں ہے, یہ کچھ نہیں کر سکتے. ہاں تو میں بتا رہا تھا, جس چیز کے صحیح ہونے کے غلط ہونے کے دلائل قائم نہ کیے جا سکے, اس کے صحیح ہونے کے دلائل بھی بولو نہیں ہوتے.
ہوتی وہ ہوا پہ چل رہا ہوتا ہے. تو جتنے علوم ہے نا ان لوگ کے پاس، جن چڑیل بھوت بھگانے کے، یہ کوئی علوم نہیں ہے، ذہن میں رکھو. ایک پھینک رہا ہوتا ہے، دوسرے کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ بیٹھ کے لپیٹ رہے ہوتے ہیں. دوسرا عامل آئے گا اس سے بڑی پھینکے گا، میں بیٹھ کے لپیٹتا ہوں. عام لوگ تو لپیٹ بھی نہیں رہے ہوتے، عام لوگ تو وہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیچ کر رہے ہوتے ہیں، وہ عزت کے ساتھ کیچ کر رہے ہوتے ہیں، عزت کے ساتھ کہ حضرت جی بہت پہنچے میں ہیں. تو کوئی پہنچے میں نہیں ہے، پھینکو ایک نمبر کے. تو میں یس کر رہا تھا کہ وہ جج پہ وہ کوئی کیس نہیں ہوگا. تو بھی عاملوں کی لاٹریاں لگی ہوئی ہیں، تعویذ دے رہے ہوتے ہیں، 100 میں کوئی ایک آدھ کا تکا لگ گیا. وہ یہ، اور یہ بہت پرانا سا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کچھ نجومی ہوا کرتے تھے جو خبریں بتایا کرتے تھے، ان میں تکے بھی لگ جاتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کم بختوں کے جنات سے رابطے ہوتے ہیں، یہ جاتے ہیں کچھ آسمان کی خبریں چوری کرتے ہیں جنات، اس میں 100 جھوٹ ملاتے ہیں. جنات کبھی بھی صحیح رپورٹ نہیں دیتے، انسانوں کے کچھ نہیں لگتے، نہ وہ ماموں لگتے ہیں انسانوں کے، نہ وہ چاچو لگتے ہیں. وہ بھی آ کے ان کے دل پہ القا کرتے ہیں لمبی لمبی، ایک آدھ اس میں صحیح بات ہوتی ہے تو وہ عامل پھینکتا ہے، اتفاق سے کوئی ایک بات صحیح نکل آتی ہے تو لوگ کہتے ہیں دیکھو ہم نے پہلے کہا تھا نا حضرت جی بہت پہنچے ہوئے ہیں. تو یار مجھ سے آ کے پوچھ لیتے، میں بھی 100 باتیں بتاتا، ایک اتفاق سے صحیح نکل آتی، اس میں فیوچر کی باتیں. تو یہ تو کوئی بھی تجزیہ کرتا ہے، باتوں سے باتیں نکلتی ہیں. ایک اور بات یاد آئی، کچھ مسلم اسکالرز ایسے ہیں جنہوں نے ماضی میں کچھ پیش گوئیاں کی تھیں اور وہ پیش گوئیاں درست نکل رہی ہیں. خوب اچھی طرح سمجھو. اور وہ پیش گوئیاں ان کا دعویٰ یہ تھا ہم نے قرآن و حدیث کی روشنی میں کی ہیں، حدیث میں آتا ہے یوں ہوگا، حدیث میں آتا ہے یوں ہوگا. تو انہوں نے بہت ساری پیش گوئیاں کی، یہ اس پہ کلپ بنانا ہے لازمی. تو بہت ساری پیش گوئیاں انہوں نے کی قرآن و سنت کی روشنی میں، علامات قیامت کی روشنی میں، یہ ہوگا یہ ہوگا. ان کی کچھ پیش گوئیاں ٹھیک نکلی. اب لوگ کیا کر رہے ہیں، بار بار دیکھو وہ یہ کہا کرتے تھے آج یہ بات درست ثابت ہو گئی، وہ یہ کہا کرتے تھے آج یہ بات درست ثابت ہو گئی. تو ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں، قرآن و سنت میں قیامت کی علامات کے بارے میں جتنی علامتیں بیان ہوئی ہیں اس کے بارے میں جو صحیح تحقیق کے بعد جو بات علماء نے کی ہے وہ یہ ہے کہ کسی پیش گوئی کا کوئی اسپیسیفک ٹائم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا ہے. لہذا ان پیش گوئیوں کی بیس پہ ہمیں کوئی کام کرنے کی یا پالیسی بنانے کی اجازت نہیں ہے. پالیسی یا پلاننگ بنائی جائے گی گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر، ان پیش گوئیوں کو دیکھ کر نہیں بنائی جائے گی. ان پیش گوئیوں کا ہم کیا کریں؟ بس ایمان رکھیں. بس میں ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں. حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے قرب قیامت میں. غامدی نے اس کا انکار کیا. غامدی کے فالوورز میرا بڑا مذاق اڑا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں مفتی صاحب کے پاس علم نہیں ہے. جب غامدی صاحب کا یہ کلپ چلا ہے نا، قرآن میں بدترین تحریف کی ہے غامدی صاحب نے، اور قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ حضرت عیسیٰ کی وفات ہو گئی ہے، حالانکہ قرآن میں بھی ہے کہ آسمانوں پہ اٹھایا گیا، اور حدیثوں میں تو بہت واضح ہے. بخاری اور مسلم کی متفقun علیہ صحیح حدیث ہے، اور باقی حدیث کی کتابوں میں بھی ہے. لَيُوشِكَنَّ أَن يَنزِلَ فِيكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا وَعَدْلًا، مریم کے بیٹے تم پر ضرور بالضرور آسمان سے نازل ہوں گے، حکم بن کے، حاکم بن کے، عادل بن کے. فَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ، صلیب کو ختم کر دیں گے جو نشان ہے صلیب کا. وَيَقْتُلُ الْخِنزِيرَ، اور دنیا سے خنزیر کا خاتمہ کر دیں گے. اتنی واضح حدیثیں ہیں. لیکن پروفیسر غامدی صاحب کیا کہتے ہیں ان حدیثوں کا جواب؟ کہ یہ تاریخی، بخاری اور مسلم یہ تاریخی واقعات ہیں. یعنی پیغمبر کے اقوال کو صرف کیا ایک حیثیت دی جا رہی ہے؟ ہسٹری کی کتابیں ہیں. ہسٹری کی کتابیں اوتھینٹک ہیں یا نہیں ہے یہ بتاؤ. اوتھینٹک ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہمیں ہسٹری بتا رہی ہے کہ نبی نے ایسا کہا ہے اور اس ہسٹری کو بیان کرنے والے سارے قابل اعتماد ہوں، تو آپ کیوں نہیں مان لیتے نبی نے ایسا کہا ہے؟ اور آپ جب آپ کے فیور میں حدیث جاتی ہے آپ فوراً حدیث پیش کرتے ہیں.
جب آپ کے اگینسٹ جا رہی ہوتی ہے تو آپ فوراً کیا کرتے ہیں؟ تاریخی کتابیں. تو حضرت عیسیٰ ابن مریم قرب قیامت میں نازل ہوں گے. اسی حدیث کی بیس پہ صحابہ کا بھی عقیدہ, تابعین کا بھی عقیدہ. پھر امام طحاوی حنفی رحمہ اللہ تعالی, بہت بڑے محدث, انہوں نے عقیدے کی ایک کتاب لکھی العقیدۃ الطحاویہ. اس کتاب پر پوری امت کا اجماع ہوا. اس کتاب میں وہ عقیدے بیان کیے گئے جو اہل سنت والجماعت کے متفقن علیہ عقیدے, حتیٰ کہ اس میں غیر اہل سنت والجماعت نے بھی اتفاق کیا. یعنی اس عقیدے میں حضرت عیسیٰ والے, شیعہ بھی مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے. اتنا مضبوط اجماع ایک بات پر ہو گیا کہ حضرت عیسیٰ زندہ ہیں, آسمانوں پہ قرب قیامت میں نازل ہوں گے. اس کے بعد ان کی موت واقع ہوگی. بشر ہے, موت ہر بشر پہ واقع ہونی ہے, لیکن حضرت عیسیٰ پہ موت واقع نہیں ہوئی. اس قدر مضبوط اجماع اس مسئلے پر, غامدی صاحب نے اجماع کی بھی دھجیاں اڑا دی. اجماع میں ایسی ٹیکنیکل بحث کی ہے, کون سا اجماع, کیڑا اجماع, یہ والا اجماع نہیں, وہ والا اجماع, پتہ نہیں, ایک ہر چیز میں رخنا ڈال دیا. کچھ اسکالرز ایسے ہیں جن کا کام ہے ہر چیز میں کنفیوژن پیدا کرنا. بس ہر چیز میں کیا پیدا کرنا؟ کنفیوژن پیدا کرنا. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں, پھر میں اپنی اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں. 2-3 چپیٹے عاملوں کو اور لگاؤں گا, پھر اصل ٹاپک کی طرف جاؤں گا. دیکھو کنفیوژن کسے کہتے ہیں. دیکھو ہماری کرکٹ ٹیم تھی, اس کا نام تھا فرینڈز کرکٹ کلب. ہماری ٹیم تھی, بچپن میں اوپنر جایا کرتا تھا اور چوکے چھکے بھی لگایا دیا کرتا تھا, کبھی کبھار, زیادہ نہیں. لیکن مجھے بھیجتے تھے جب چوکے چھکے لگانے ہوتے تھے. بیان میں بھی لوگ کہتے ہیں آپ چوکے چھکے لگا رہے ہوتے ہو. خیر, تو ہم چونکہ بچے تھے, فرینڈز کرکٹ کے لیے اب کلب ہماری ٹیم کا نام تھا, اور ہمارا مقابلہ ہوتا تھا میچور لوگوں سے, کیونکہ ہمارے محلے میں سب سے جونیئر ٹیم ہماری تھی. میٹرک کے بچے تھے اس میں, 8 9ویں اور میٹرک کے, اور جو ہمارا مقابلہ ہوتا تھا وہ سارے بڑے بڑے تھے, تو اس لیے ہم ہار ہی رہے تھے مسلسل. اب کرکٹ میں آپ کو پتا ہے ٹیشن بازیاں بہت ہوتی ہیں. ٹیشن بازیاں پتا ہے نا, ایسے جیسے پہلے ہاریں گے, پھر اس کے 6 مہینے تک تبصرے چلیں گے بلا وجہ کے, کیوں ہارے, اصل میں اس کو یہاں تھوڑا سا جو وکٹ کیپر ہے اس کو تھوڑا سا یوں کر دو, وہ تھوڑا سا کنفیوز تھا, وہ تھوڑا سا ڈپریشن میں محسوس ہو رہا تھا. ایسے بیکار قسم کے ٹی وی پہ, ابے گیند بلہ ہے, اٹھا کے لگ گیا, نہیں لگا, اتنا زیادہ اس کو بیٹ کے ویلیو دینا. اس لیے پاکستان ہارتا ہے, مجھے غم نہیں ہوتا, لوگ ڈپریشن میں جا رہے ہوتے ہیں, ہائے ہار گیا. ابھی ہم امریکہ میں تھے, جو ہمارے ڈرائیور مجھے مشیگن سے لے کے جا رہے تھے, 5 گھنٹے کی ڈرائیو تھی. ایک اسٹیٹ ہے امریکہ کی مشیگن, وہاں سے وہ کون سی اسٹیٹ تھی, شکاگو, 4-5 گھنٹے کی ڈرائیو جا رہے ہیں, اور کرکٹ لگایا ہوا انہوں نے. وہ پاکستان آخری بال ہے, آخری اوور چل رہا ہے, ہار رہا ہے, بہت ٹینشن. میں نے کہا بھائی تو گاڑی نہ ٹھوک دینا کہیں یار. میں نے کہا ہمیں تو پہلے سے پتا تھا ہار رہا ہے. کہہ رہے ہیں آپ کو کیسے پتا؟ میں نے کہا پتا ہے, سب کو پتا ہے کہ کیا ہوگا, اس میں کون سی ٹینشن کی بات ہے. کہہ رہے نہیں آخری اوور ہے, جیتنے کا پورا چانس ہے. تو میں نے کہا بھائی پہلے سے فرض کر لو ہار جائے گا, لہذا ٹینشن نہیں ہوگی, کیوں فرض کر کے بیٹھے ہو کہ جیت جائے گا. اب وہ پٹھان تھے ہمارے دوست, ڈرائیونگ کر رہے, پشاور سوات کے تھے, یوں جا رہے کہہ رہے اسٹریس ہو رہی ہے مجھے مفتی صاحب. وہ بھار گیا پھر نا, پتہ نہیں آؤٹ ہو گیا کیا ہو گیا, ایسے یوں نا, ہاں مفتی صاحب ہار گیا پاکستان. میں نے کہا یار مجھے شکاگو پہنچا دے, میری وہاں سے فلائٹ ہے. میں نے کہا دیکھو جنگ میں ہارا ہے یا جیتا ہے؟ کہہ رہے جنگ میں جیتا ہے. بس جو جنگ میں جیتتے ہیں وہ کھیل کے میدانوں میں ہار جائیں. کوئی دیکھو مودی, میں جب بھی انڈیا کے خلاف بات کرتا ہوں, انڈیا مراد نہیں ہوتا, مودی سرکار. انڈیا تو ہمارا پڑوسی ملک ہے, وہاں اردو بولنے والے, ہندی اردو ایک ہی زبان ہے, بہت سی چیزوں میں کلچر سیم ہے. 2010-11 تک وہاں کی جو گورنمنٹ تھی وہ پاکستان سے دوستی کی قائل تھی. دونوں ملکوں کے ویزے مل رہے تھے, دونوں ملک اکنامکلی ترقی کر رہے تھے, سمجھوتا ایکسپریس چلائی جا رہی تھی. یہ تو مودی نے آگے بیڑا گرک کیا ہوا ہے. تو ہندوستان کے عوام کو اگر ہندوستان کو بچانا ہے تو مودی کو ہٹاؤ, کسی انسان کے بچے کو لے کر آؤ, اس صحیح آدمی کو لے کر آؤ. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا دیکھو
इंडियन फिल्मों में इंडिया बहुत अच्छी फाइट करता है, अल्लाह माफ फरमाए, कुछ फिल्में मैंने भी बचपन में देखी, अल्लाह माफ फरमाए, तौबा कर लिए। तो हम पाकिस्तानी फिल्म जब देखते थे तो उसमें जो मुक्का लगाता था ना हीरो, हमें नजर आ रहा होता 6 फुट दूर से जा रहा है वो मुक्का, भिजन की आवाज ऐसे आ रही जैसे एटमी धमाका किया है, और हीरो ने जिसको मुक्का मारा है नहीं, यहां से घुमाया है, और वो हबीब बैंक की बिल्डिंग से उड़ता हुआ जाके क्रॉस करके गिर रहा है। ये फिल्मों का हाल था हमारी। तो ये फिल्मों की फाइट है, समझ रहे हो? इंडियन फिल्मों की फाइट ऐसी नहीं है। इंडियन फिल्मों में ऐसा लगता है कि लग गया है नाक पे, और वो ढिन की आवाज नहीं आएगी, थोड़ी सी उन्होंने उतनी रखी हुई जितनी नाक पे लगने से आनी चाहिए। तो मैंने कहा भाई फिल्मी दुनिया के वो हीरो हैं, इसमें दो राय नहीं हो सकती। रियल लाइफ में उस तरह लड़े, रियल लाइफ में जब हमारा फौजी मूधी के किसी बंदे को मुक्का मारेगा तो नाक फोड़ देगा, और वही धमाके की आवाज आएगी जो फिल्मों में आया करती थी, सच्ची मुच्ची में आएगी वो। तो हारने दो, क्रिकेट के मैचों में कुछ नहीं होता मेरे भाई। कौमों की तकदीरें क्रिकेट के मैचों से नहीं बनती, मैदाने जंग में बनती हैं। हमारे फौजी के पास जज्बा है कि हम अल्लाह के लिए लड़ रहे हैं, मुल्क मुसलमानों का है, लड़ किसके लिए रहे हैं? अल्लाह के लिए लड़ रहे हैं। उनके पास क्या जज्बा है? आप मीडिया पे देख लो, हमारे फौजी की लाश जब घर में आती है तो उसकी मां का बयान सुना करो, कहती मुझे फख्र है मेरे बेटे ने अल्लाह के लिए जान दी है। उनके फौजी की लाश जब घर में जाती है उनकी माओं का चीखना सुना करो, वो कहते मोदी ने मरवा दिया। तो इसलिए वो दोबारा मैं उन भाई से, जो उनका नाम भी मुझे याद है यार, शाहिद नाम था, शायद शाहिद या अजीज नाम था, वो नहीं जो व्लॉग में भी मछली बना रहे थे। अबे जो व्लॉग मैंने मछली पकड़ी थी फिर वो पका रहे थे, अजीज नाम था, जो भी था बहरल। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भाई छोड़ दो, क्या है मसला है, लेकिन खैर ऐसे जज्बाती हो रहे होते हैं, मैच देख देख के डिप्रेशन में जा रहे होते हैं पागल। कम चीजें पहले डिप्रेशन के लिए, जीत गया है तो ठीक है खुशी मना लो, चलो जीत गया, हार गया तो बोलो कोई ऐसी बात। यार वाकयात याद आते हैं ना। टेंशन दूर करने के ना कुछ टेक्निकल तरीके हैं, वो टेक्निकल तरीके इख्तियार किया करो। मैं अक्सर बताता हूं ना, एक साहब मुझे कहने लगे मैंने एक बंदे का कर्जा देना है, बहुत टेंशन में हूं। मैंने कहा टेंशन तू पार्सल कर दे, आपके कंधे पे बहुत बोझ हो, 10 किलो की बोरी रखी हुई हो, आप टेंशन में हो, बोरी किसी और के सर पे रख दोगे तो आपकी टेंशन क्या हो जाएगी? खत्म। कह रहे मैं बहुत टेंशन में हूं, मेरे ऊपर इतना कर्जा इतना कर्जा इतना कर्जा। असल वो मुझसे पैसे मांगने आए हुए थे, पहले इधर उधर से कर्जे ले लेके ना कारोबार के लिए लोग ड्रामेबाजी क्या करते हैं, जेब में धेला नहीं है और शाहिद अनवर की वीडियोस देख देख के करोड़पति बनने का शौक पैदा हो जाता है इनको। तो फिर क्या करते हैं, गरीबों को उसने इतनी गालियां दी है ना कि ये जा रहे होते हैं टेंशन में, अब जेब में धेला है नहीं। फिर गफ्फार से 10 लाख रुपए पकड़े, जमशेद से 20 लाख रुपए पड़े, वसीम से इतने लाख रुपए पकड़े। भाई शरीयत कहती है कारोबार करो, अच्छी बात है, नहीं हो रहा तो सब्र करो यार। अल्लाह किसी को बहुत मालो दौलत देगा, किसी को गरीब रखेगा। यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशा व यक़बिज़, जिसको चाहता है अल्लाह रोजी के दरवाजे खोल देता है, जिसको चाहता है तंग कर देता है। सब्र करो ना, सब्र नहीं है। वो शाहिद अनवर की गाड़ियां देख देख के, बंगले देख देख के, मेरे पास भी ऐसी गाड़ी हो, मेरे पास भी ऐसा बंगला हो, है नहीं, दुकान पकौड़ों की, बातें करोड़ों की। तो वो क्या करते हैं, इधर से जमशेद को बेवकूफ बना के 10 लाख रुपए। एक बेवकूफ बनाने का तरीका मार्केट में जबरदस्त आया है। सवाल पैदा, जमशेद ने 10 लाख दे क्यों दिए? तो मैं बताता हूं क्यों दिए। होता ही है, ये लोग ड्रामेबाज क्या करते हैं, मेरे पास केसेस आए हैं, हवाई बात नहीं कर रहा, फर्जी बातें नहीं है। ये ड्रामेबाज क्या करते हैं, रफी भाई से राब्ता किया, अब रफी भाई की चक्की के आटा चल रहा है, मैंने कोई कमीशन नहीं खाया हुआ इनका, जो इनकी चक्की के आटे की बता रहा हूं, मिसाल दे रहा हूं। चक्की का आटा चल रहा है, चलता हुआ बिजनेस है, जबरदस्त आटा माटा बेहतरीन। रफी भाई से राब्ता किया, रफी भाई एक जमशेद है, वो आएगा ये चक्की देखने के लिए, उसको बोल देना ये कारोबार मेरा है, आपका नहीं है। और हो सकता है कुछ खांचा भी, पैसे भी पकड़ा दिए, जो भी आए बोलना हाँ भाई इसका है। अब 2-4 बंदे आए, उन्होंने देखा यार इसका तो चलता हुआ बिजनेस है, आटा इसका इतना दुनिया में जा रहा है। इस तरह बेवकूफ बनाया लोगों को, दूसरों का कारोबार किसके नाम पे शो किया?
اپنے نام پہ. اچھا ادھر جمشید سے لیے 10 لاکھ اور اگلے مہینے جمشید کو پروفٹ دے دیا 1 لاکھ. جمشید کی تو سبحان اللہ یار 10 لاکھ پہ ہر مہینے کیا مل رہا ہے؟ 1 لاکھ. 10 مہینوں میں تو یہ فوراً ریکوری. یہ سچی مچی میں ہو رہا ہے فراڈ. ادھر وسیم کو بولا ابے ادھر آ, میرا چلتا ہوا بزنس ہے, جمشید سے جا کے پوچھ, 10 لاکھ لیے تھے, ہر مہینے 1 لاکھ پروفٹ دے رہا ہوں اس کو. وسیم نے کچھ کہے بغیر ہی 20 لاکھ پکڑا دیے کہ اس کو 1 لاکھ دے رہا ہے تو میرے کتنے ہوں گے؟ 2 لاکھ. 2-3 بندوں کو دیے. اب محلے والے خود ہی آئیں گے آپ کے پاس. اب آپ نے تھوڑے سے نخرے دکھانے ہیں. کیا دکھانے؟ نخرے. اب آئے گا غفار, یار سنا ہے آج کل بڑا پروفٹ ہے, تیرے چکی کے آٹے چل رہے ہیں. اور صرف ایک بزنس تھوڑی, جوتوں کی دکان میں جا کے اس کو بولا, بندہ آئے گا اس کو بول دینا میرا ہے. کس کا بزنس ہے؟ میرا بزنس, اپنا نہیں ہے, میرا ہے, اس کے پیسے لے لے تو اتنے. اب 2 بندوں کو تو آپ نے بیوقوف بنایا, باقی خود بیوقوف بننے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. غفار صاحب آئیں گے, یار سنا ہے تو جمشید کو 1 لاکھ روپے دے رہا ہے. اب میرے پاس فالتو ٹائم نہیں ہے بھائی, میرا چلتا ہوا بزنس ہے, بس کر یار, کسی اور کے پاس پیسے لگا یار, انویسٹر کی بھی کمی نہیں ہے اور میرے پاس جو ہے وہ پیسوں کی کمی نہیں ہے. یار لگا لے یار, بھائی بندی بھی کوئی چیز ہوتی ہے یار. یار ایک تو تم لوگوں نے تنگ بہت کیا ہوا یار, یار میں اتنے پیسے کدھر کھپاؤں گا, مجھے ضرورت نہیں ہے. اندر اندر تو لڈو پھوٹ رہے ہیں کہ لا اپنے جیسے 6 بے وقوف اور لے آ. اندر اندر لڈو پھوٹ رہے ہیں کہ صحیح بزنس. مزاربت میں یہی تو ہوا ہے, جو مزاربت اسکینڈل چلا تھا. جو مزاربت اسکینڈل چلا تھا نا, اس میں میں نے بولا تھا یہ مفتی لوگوں کو الو بنا رہا ہے. ایک تو یہ مفتی ہے نہیں, اور یہ مولویوں کو بھی الو بنا رہا ہے, عام لوگوں کو بھی. اور دیکھنا آخر میں کروڑوں روپے لے کے مارکیٹ سے شارٹ ہوگا. یہ وہی ہوا. لیکن ہماری قوم کا دماغ خراب ہے, اب بھی اس کو فیور کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں اصل میں ایجنسیوں نے جب دیکھا نا اتنا پیسہ آ گیا ہے تو پھر ایجنسیوں کو اچھا نہیں لگا. اپنی بے وقوفی کسی اور پہ ڈالو. تو پھر غفار آئے گا, یار 10 میری طرف سے لے لے. پھر ستار آئے گا, یار 15. ایک دن ریاض ملک آ جائے گا. ملک ریاض ہے, ریاض ملک ریاض آئے گا, بولے گا میں بیوقوف ہوں, بیریا ٹاؤن بنا کے بیٹھا ہوں. خیر وہ نہیں آئے گا, وہ خود کھیڑو ہے, اس کو پتا ہے کہ اس کو پتا ہے کیسے لوگ چونا لگاتے ہیں. لیکن بیوقوف لوگ دنیا میں بہت ہیں. ایک ایک کر کے آئیں گے, پیسے پھینک کے جائیں گے. اس کے بعد جب آپ کے پاس ایک اچھا خاصا اماؤنٹ جمع ہوا, 2 اس کو پکڑا, ایک اس کو پکڑا, اس کے بعد پھر آپ مارکیٹ سے شارٹ. پیسہ تو آپ نے کہیں باہر منتقل کر دیا ہنڈی منڈی کے ذریعے. اس کے بعد پھر آپ روتے پھرو گے. اگر یہیں رہنا ہے یا تو باہر بھاگ جاؤ, اور اگر یہیں رہنا ہے باہر نہیں جانا تو آپ روتے پھرو گے. پھر آپ کبھی فلاں مفتی کے پاس, یار میرا اتنا قرضہ چڑھ گیا میرے اوپر, کبھی کسی کے پاس, کبھی کسی کے پاس, خود چڑھایا ہے اور ابھی بھی کھا رہا ہے. کچھ لوگوں پہ تو سچی مچی کا قرضہ چڑھا ہوتا ہے, لیکن میجورٹی ایسے ہی ڈرامے کر رہی ہوتی. تو جو اس طرح قرضہ کھا کے آتے ہیں نا میرے پاس, کچھ اس میں صحیح بھی ہوتے ہیں لیکن ہوس کے مریض ہوتے ہیں. ڈرامے نہیں کیے ہوتے لیکن ہوس کا مطلب کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے, ادھر سے پیسے ادھر سے پیسے ادھر سے پیسے پکڑ کے بزنس میں لگا دیا اور لاس کر دیا. پھر وہ آتے ہیں, بھائی اتنا میں نے کاروبار میں پیسہ لگا دیا, میرا نقصان ہو گیا, مفتی صاحب کچھ تھوڑا سا تعاون ہو جائے گا. تو میں کہتا ہوں تیرا فائدہ ہوتا تو میرے ساتھ تعاون کرتا. تو کیا خیال ہے؟ پھر کہتا میرا دماغ ہے بھائی, پیسہ لے کے لگایا, نوٹ چھاپے, حماقت کی سزا مجھے دینے آ رہا ہے. جب تجھے کچھ تجربہ ہے نہیں, لوگوں کا پیسہ ٹھوک دیا تو نے, اس حماقت کی سزا کی تلافی, حماقتیں تو کرے, تلافی کون کرے؟ زکوٰۃ صدقے کے پیسوں سے, وہ لوگوں کی امانتوں سے یا اپنے پیسوں سے. میں نے کہا بھائی لوگ ہمیں اس لیے امانتیں نہیں دیتے کہ تم جیسے بے وقوفوں کے ساتھ ہم کیا کریں؟ تعاون. میرا اعلان یاد رکھو, کسی نے بھی کاروبار کے نام پہ قرضہ لے کے ڈبویا ہے, نہ میری فاؤنڈیشن اس کے ساتھ مدد کرے گی, نہ میں کوئی زکوٰۃ صدقے کے نام پہ لوگوں کی امانت اس کو دوں گا. بھوک سے مر رہا ہو مر جائے, ہاں بالکل مرنے لگے گا تو 2 نوالے ڈال دوں گا, زندہ رہ جائے بس. وہ تو اپنے خرچے پہ بھی کر لیتا ہے. تو مرنے لگے تو بتا دینا. بھائی ہوس ہے, نوٹ چھاپنے کا شوق ہوتا ہے, کروڑوں روپے کے قرضے میں ڈوب جاتے ہیں, پھر بھیک مانگتے پھرتے ہیں. اور یہ ایک ذہن میں رکھو, ایسے لوگ بھیک لے کے بھی اس کو بھی کاروبار میں لگاتے ہیں, وہ بھی گھر پہ نہیں خرچ کریں گے.
دیکھو ہمارے تجربوں سے فائدہ اٹھا لو. ہم نے اسی ملک میں انہی لوگوں میں زندگی گزاری ہے. پیسوں کے نام پہ کسی کے دو آنسو دیکھ کے مت پھسل جایا کرو, بہت فراڈ ہوتا ہے. تمہاری جیب میں جب پیسے نہیں ہیں تو تم دوسروں سے قرضہ لے کے کیوں کاروبار کر رہے ہو؟ یا تو تمہارے باپ دادا کو کوئی صدیوں سے بزنس چلا آ رہا ہو نا, پھر ایک الگ بات ہے. نارمل آدمی کچھ بھی نہیں ہے, قرضے لے کے لوگوں کے پیسے ڈبو رہا ہے بیٹھ کے. روکھی سوکھی کھاؤ, 2 ٹائم کی سوکھی روٹی چائے میں ڈبو کے کھایا کرو, خوش ہوا کرو. لوگ کہتے ہیں کہنا آسان ہے, عمل مشکل ہے. مشکل عمل ہے 3 دن تک, چوتھے دن عادت پڑ جائے گی. روزہ رکھنا 3 دن مشکل ہوتا ہے, چوتھے دن یوز ٹو ہو جاتا ہے آدمی. سمجھ رہے ہو؟ روزے میں تو بھوکا پیاسا رہتا ہے, یہاں تو پھر بھی کوئی آپ کو کچھ نہ کچھ مل رہا ہے. تو انسان کو اللہ نے باڈی میں بڑی لچک رکھی ہے, جس چیز کا عادی بنائے بن جاتا ہے عادی. تو اس لیے غربت کا بھی عادی بنے گا, 3 دن 4 دن 1 مہینہ, اس کے بعد عادی ہو جائے گا. ایک آدمی گیا نا, غریب آدمی, نجومی کے پاس, کہا یار میرے ہاتھوں کی لکیریں دیکھ کے بتاؤ کیا ہونے والا ہے. اس نے کہا کہ تو 10 سال تک مزید غریب رہے گا. یہ خوش ہو گیا, کہہ رہے اس کے بعد, کہہ رہے پھر تجھے غربت کی عادت پڑ جائے گی, پھر تجھے غریب رہنے کی یعنی ٹینشن ختم ہو جائے گی تیری. تو خیر ہم آتے ہیں اپنے اصل ٹاپک کی طرف. عاملوں کی تو میں نے ٹھکائی لگا دی, الحمدللہ الحمدللہ. تو ان کے مزے ہیں, جھوٹ بولتے رہو, پیسے چھاپتے رہو. جو عامل پیسے نہیں لیتے وہ بھی بڑے فراڈی ہوتے ہیں. وجہ اس کی ہے کہ ان کو ہدیے ودیے اتنے مل جاتے ہیں, ان کو پیسوں کی ضرورت ہی نہیں رہتی. تو ہاں ایک بات یاد رکھو, کچھ بزرگ ایسے ہیں جو اللہ والے بزرگ ہیں, وہ عامل نہیں ہیں. دیکھو کرامت ایک چیز ہے جس کا یہ ملحد لوگ, ایتھیس لوگ انکار کرتے ہیں, جبکہ اس کا وجود اہل اللہ سے, کرامت کے صدور کا وجود قرآن سے حدیث سے ثابت ہے. پچھلی امتوں میں بزرگوں کے ہاتھوں پہ کرامتیں ہوئی ہیں, حالانکہ وہ کوئی موسیٰ علیہ السلام کے امتی تھے, کوئی عیسیٰ علیہ السلام کے امتی تھے, کوئی سلیمان علیہ السلام کے امتی تھے. آپ مجھے بتاؤ سلیمان علیہ السلام کا درجہ بڑا ہے, عیسیٰ موسیٰ علیہ السلام کا درجہ بڑا ہے, یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ بڑا ہے؟ جب ان پیغمبروں کی امتیوں میں کرامتیں ہو سکتی ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کرامت کیوں نہیں ہو سکتی؟ تو کچھ ہمارے اکابر بزرگان دین ایسے گزرے جو عامل نہیں تھے, لیکن ان کی عبادت, ان کا تقوی ایسا تھا کہ اگر کسی کو کچھ بھی انہوں نے دم کر دیا وہ بندہ ٹھیک ہو گیا. کوئی بھی قرآنی آیات لکھ کے دے دی ان کو پرچی پہ, وہ ٹھیک ہو گیا. جیسے مفتی موسیٰ روحانی بازی رحمۃ اللہ علیہ, میں نے جب عاملوں کے خلاف بولنا شروع کیا تو بہت سے لوگوں نے کہا مفتی محمد موسیٰ روحانی بازی جو پنجاب کے بڑے بزرگ تھے وہ بھی تو تعویذ دے دیا کرتے تھے اور بندے ٹھیک ہو جایا کرتے تھے, تو کیا آپ ان کو بھی فراڈی کہہ رہے ہو؟ معاذ اللہ, اللہ میرے منہ میں وہ زبان نہ رکھے کہ میں اتنے بڑے بڑے بزرگوں کی بے ادبیاں گستاخیاں کروں. میں نے اس وقت یہ بیان کیا تھا, مفتی موسیٰ روحانی بازی رحمۃ اللہ علیہ اور میرے شیخ مفتی عبد الرحیم صاحب گواہ ہیں اس کے. بڑے سے بڑے کیس ہوتے تھے, مفتی موسیٰ روحانی بازی رحمۃ اللہ علیہ تعویذ دیتے تھے, جائز تعویذ. اہل حدیث تو ہر تعویذ کو شرک بولتے ہیں, ایسا نہیں ہے. اگر تعویذ کا مضمون شرکیہ نہیں ہے تو کہاں سے شرک؟ ایک تعویذ میں یا اللہ مدد لکھا ہوا ہے تو شرک کہاں سے ہو گیا؟ وہ تو فوراً ٹھیک ہو جاتا تھا ان کا کیس. یہ تو ہمارے جو استاذ ہیں عینی شاہد ہیں. تو میں نے بیان میں یہ بات کہی تھی کہ وہ عامل نہیں تھے, یہ ان کی کرامت تھی, کرامت. تو ان کے بیٹے جامعۃ الرشید میں آئے, انہوں نے بتایا کہ ہمارے والد عامل نہیں تھے اور یہ کوئی علوم نہیں تھے, یہ ان کی کرامت تھی. اللہ نے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ اللہ کے نیک بندے ایسے ہیں کہ وہ کسی بات پہ قسم اٹھا لیں تو اللہ اس قسم کو پورا کر کے چھوڑتا ہے. تو نیک لوگ کبھی بھی, یہ تو کچھ لوگوں نے ایسا امیج بنایا ہوا ہے کہ بزرگ ہی مارکیٹ سے شارٹ کر دیا, ایسا نہیں ہے. بزرگ قرب قیامت تک موجود رہیں گے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو کوئی اس لیول کا بزرگ ہو جو اس کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر ہو جائے. میں تو بزرگ نہیں ہوں نا, میرے ہاتھ پہ کرامتیں ہوتی ہیں. مجھے یاد ہے ایک دفعہ ایک بندہ آیا, اس کے بچی کی بیمار تھی, اس نے کہا مفتی صاحب پھونک لگا دو. میں نے کہا بھائی میں پھونکوں والی سرکار نہیں. انہوں نے کہا پلیز کائنڈلی. میں نے فاتحہ پڑھ کے پھونک دیا, وہ ٹھیک ہو گیا. مجھے کیا پتا تھا؟ میں نے کہا بھائی میرے کو علوم نہیں ہے, لیکن میں نے اس کو یہ بھی بتایا کہ تمہاری بچی ہو سکتا ہے ویسے ہی ٹھیک ہونے والی ہو. کیا خیال؟ ویسے ہی ٹھیک ہونے والی ہو. اب تم نے پھونک
دوسرا بعض دفعہ انسان کو کا اللہ سے تعلق ہوتا ہے اور سورہ فاتحہ میں تو شفا ہے نا, تو اس کے لیے شف سرکار کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ کہیں گے پھر جب آپ کے بزرگ کی کرامت ہو سکتی ہے تو شف سرکار کی بھی کرامت ہو سکتی ہے. کرامت سینٹر کھول کے بیٹھا ہوا ہے وہ. کرامتیں کبھی کبھار ظاہر ہوتی ہیں, کرامت سینٹر نہیں ہوتا کہ جو لنگڑا آ رہا ہے ٹھک یوں کیا سیٹ ہو گیا, کرسی پہ بیٹھا ہوا ٹیڑھا میڑا, الائنمنٹ آؤٹ ہوئی ہے, پھونک لگائی الائنمنٹ صحیح ہو گئی. گاڑی کی الائنمنٹ کر دے بھائی, تو ہماری گاڑی ہر کھڈے میں آتی ہے, کراچی میں کھڈے اتنے, ہم تو الائنمنٹ ہی صحیح کرتے رہتے ہیں. اور بزرگ بھی تو ہو, شف سرکار بزرگ ہے, بزرگوں کا ڈریسنگ تو دیکھو. سب سے پہلی علامت بغیر داڑھی کا بزرگ اس کائنات میں پیدا ہی نہیں ہوا ہے. سمجھ رہے ہو؟ پوری داڑھی ہونی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے بخاری مسلم میں, آف اللحا, داڑیاں بڑھاؤ. جو پیغمبر کے حکم کو فالو نہ کرے کھلے عام, وہ بزرگ کہاں سے ہو گیا؟ اچھے لوگ بغیر داڑھیوں والوں میں بھی ہوتے ہیں, میں اچھے برے کی بات نہیں کر رہا. بہت سے بغیر داڑھی والوں نے بہت بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں, تو ان کی نیکیاں یا ان کے کارناموں کو ضائع کرنا بتانا مقصد نہیں ہے. لیکن پراپر بزرگ کبیرہ علانیہ گناہ سے بچتا ہے, وہ سنت کو فالو کرتا ہے. تو آج کل کے مونچھیں دیکھو ان بزرگوں کی, اور داڑیاں ہے نہیں, اور کپڑے ایسے پہنے ہوئے ہوتے ہیں گولے گنڈے کی دکان لگ رہی ہوتی ہے, نیلے پیلے گلابی. ابے کہ بزرگ ہے, بزرگوں کے مزاج میں تو سادگی ہوتی ہے. خانقاہیں گولے گنڈے کی دکانیں پوری ان کی, بکرے مکرے. ابھی کیا بولوں میں ان لوگوں پہ, چھوڑو. تو کیا بات چل رہی تھی, کہاں سے ہم چلے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم تو کہیں اور نکل گئے. آج بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ ذرا اسٹارٹنگ میں جاؤ نا. ہے نہیں, میں نے نبی کے نام کے بارے میں تو بات کی تھی کہ آپ کا لقب رسول اللہ سب سے بہترین ہے, آپ میسنجر آف گاڈ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کا سب سے بڑا عہدہ یہ ہے. پھر میں کس پہ آیا تھا اس کے بعد؟ میں نے ٹن مارا تھا ہے سائیکیٹرسٹ پہ آ گیا تھا میں. تو سائیکیٹرسٹ کا میں ہاں دماغ اور دل کا کنیکشن بتا رہا تھا میں, دماغ اور دل کا کنیکشن. تو میں پھر آیا تھا سائیکیٹرسٹ پہ کہ یہ جو نفسیات کا علم ہے, میں بتا رہا تھا ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ جس کے پاس کوئی علم ہے نا تو اس سے 10 گنا عقل زیادہ ہوگی تو وہ علم صحیح استعمال ہوگا, اور مفتی کے پاس جو علم ہے تو 100 گنا عقل زیادہ ہوگی تو وہ صحیح مفتی بنے گا پھر وہ. تو میں یہ بتا رہا تھا کچھ شعبے ایسے ہیں جن میں بہت زیادہ عقل کی ضرورت نہیں ہے, جیسے ڈاکٹر ہے علاج کرتا ہے, بہت ذہین ہونا ضروری نہیں ہے, یا کوئی میکینیکل انجینئر ہے یا سول انجینئر ہے, یا ویسے ہی جو الیکٹرک انجینئر ہوتے ہیں مختلف شعبوں کے, جو سافٹ ویئر انجینئر وغیرہ وغیرہ. ہاں کچھ سافٹ ویئر بنانے والے لوگ ہوتے ہیں, وہ تو پھر ان کی کھوپڑی الگ سے کھوپڑی انسٹال کروانی پڑتی ہے ان کو, بہت کمپیوٹر سائنس میں بہت زیادہ جو ذہین لوگ ہوتے ہیں پھر وہ آگے چلتے ہیں. تو لیکن نفسیات بھی ایک ایسا علم ہے کہ اس کے لیے بھی کوئی بہت ذہین آدمی جب یہ علم حاصل کرتا ہے تو فائدہ ہوگا, ورنہ یہ علم اسی کو کھا جائے گا, وہ خود پاگل ہو جائے گا ایک دن. کیونکہ دماغ پڑھ رہے ہو نا آپ, لوگوں کی نفسیات پڑھ رہے ہو, تو آپ اگر عام لوگوں کی مینٹالٹی سے زیادہ اونچی مینٹالٹی آپ کی نہیں ہے تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ یہ علم آپ صحیح طرح سمجھ نہیں پاؤ گے, اور صرف کتابیں دیکھ دیکھ کے, اصول اور ضابطے دیکھ دیکھ کے لوگوں کو غلط گائیڈ کرو گے. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ کچھ ڈاکٹر ایسا کر رہے ہیں, سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ کچھ ڈاکٹر ایسا کر رہے ہیں, ان کے پاس جانے سے لوگوں کو فائدے کے بجائے الٹا نقصان ہو رہا ہے. تو اس لیے اس میں بہت میچور ڈاکٹر کو, بہت جو صحیح سرٹیفائڈ ڈاکٹر ہوتے ہیں, کبھی نفسیات کے ماہر کے پاس جانا تو ان ڈاکٹروں کے پاس جانا چاہیے. خیر, تو میں عرض کر رہا تھا کہ دماغ جو ہے, اب سائنسدان نے کیا کیا, جو ڈاکٹر صاحب تھے انہوں نے اپنی محبوبہ کو دماغ کے اندر تیر گھسا کے بھیج دیا. یہ بات چل رہی تھی دماغ کے اندر. تو کیا کہا جائے گا کہ یہ ڈاکٹر صاحب کیا ہو گئے ہیں, پاگل ہو گئے. جہاں سائنس کو نہیں لاگو کرنا چاہیے وہاں بھی سائنس کو, اور یہ محبوبہ سے کہہ رہے ہیں محبت دل میں نہیں ہوتی, محبت کہاں ہوتی ہے؟ دماغ میں. لہذا میں نے یہ دماغ تمہیں, جتنے بھی گانے تھے شاعری تھی ساری چینج کر دی انہوں نے. یہ دل تم پہ دیوانہ ہے, نہیں یہ دماغ تم پہ کیا ہے؟ دیوانہ. اب کریکشن کرتے چلے جا رہے ہیں.
تو تھوڑے دنوں میں ڈاکٹر صاحب کیا ہو جائیں گے. کل وہ کسی نے شارٹ کلپ بھیجا کہ ایک آدمی کو بھولنے کی بیماری ہے, ڈاکٹر کے پاس گیا, ڈاکٹر صاحب مجھے بھولنے کی بیماری ہے. ڈاکٹر صاحب نے کہا دوبارہ بتانا, کہ بھول گیا کیا بیماری تھی مجھے, بھول گیا کیا بیماری تھی مجھے, بھولنے کی بیماری تھی. اب بتاؤ ڈاکٹر تو تھوڑے دنوں میں پاگل ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا. تو اس قرآن نے بھی کس کی طرف نسبت کی, یہ چیزوں کی نسبت دل کی طرف کی ہے. تو میں وہ اس پہ شارٹ ویڈیوز پہ بات کر رہا تھا کہ آج کل ہو کیا رہا ہے. دیکھو دل کی عادت ہوتی ہے, دل کو اپنی راحت کی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں, خوشی کی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. دل کو وہ چیز نہیں چاہیے جو اس کو ٹینشن دے. لہذا دل کیا کرتا ہے, جب ہم جاتے ہیں نا, جو شارٹ ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں, رول کر رہے ہوتے ہیں, اس میں ہمارا دل کہتا ہے کہ یہ کتنی زبردست ویڈیو, اب دوسری ہونی چاہیے, تیسری ہونی چاہیے, چوتھی ہونی چاہیے, پانچویں ہونی چاہیے, چھٹی ہونی چاہیے. ٹھک ٹھک پوری رات لونڈے لپاڑے لگے رہتے ہیں اس میں. جتنے بھی نفسیات کے ماہر ہیں, بلکہ مشاہدہ کر لو, یہ چیز دماغ کا بیڑا غرق کر دیتی ہے انسان کے, کھوپڑی کو تباہ کر دیتی ہے. یہ کسی ماہر نفسیات کی ایک ویڈیو سامنے آئی جس میں اس نے بتایا, ایسی علمی ویڈیوز میں دیکھتا ہوں, کہ فن لینڈ, یورپ کا ایک کنٹری ہے فن لینڈ, وہاں ہوا یہ کہ ان لوگوں نے بہت پیسہ خرچ کیا کہ بچوں کی کتابوں سے جان چھڑاؤ, اب ڈیجیٹل دور ہے, تو بچوں کو ٹیب دے دیا اور آن لائن ٹیچنگ شروع کر دی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیا دے دیا بچوں کو؟ ٹیب. بھائی ٹیب میں یہ ساری کتابیں ہوں گی اور نیٹ سے ہی سب کچھ پڑھیں گے, اور اس کے پیچھے یہ فلسفہ تھا, اب کتابوں کی دنیا سے نکلو, اب ٹیچر کی دنیا سے نکلو, آن لائن ٹیچنگ, آن لائن ٹیچر, سب آن لائن. بہت پیسہ خرچ کیا, اس کے جو بھیانک نتائج سامنے آئے نا, تو پھر اچھا میں نے یہ ویڈیو, فن لینڈ میں ہمارے دوست ہیں, وہ ٹیچر رہے ہیں اسکول میں, پہلے ان کو بھیجی, کیونکہ انٹرنیٹ کی ہر خبر قابل اعتماد نہیں ہوتی, خوب سمجھ لو. لوگ کیا کرتے ہیں, کوئی دیکھا, کوئی کلپ دیکھا اور فوراً بیان داغ دیا, ابے بھائی ہو سکتا ہے پھینک رہا ہوں لمبی لمبی, ہمیں کیا پتا. تو فن لینڈ میں مجھے سہولت یہ حاصل ہے, پوری دنیا میں اللہ کا شکر ہے ہر جگہ سلام دعا ہے. ابھی میں امریکہ میں ایک یونیورسٹی کے پروفیسر سے ملا ہوں, ہیں پاکستانی لیکن کافی سالوں سے وہاں پڑھا رہے ہیں, بہت خدمات ہیں ان کی, تو ان سے بھی انشاءاللہ استفادہ ہم کریں گے. اور میں نے کہا کہ اگلے ٹرپ میں آپ کی یونیورسٹی میں جاؤں گا, آپ کے لیکچر میں بیٹھوں گا انشاءاللہ میں. تو وہ ٹاپک کیا ہے وہ پھر بعد میں بتاؤں گا آپ کو, جس ٹاپک پر میں بات کروں گا. خیر, یہ ہمارے جو دیسی لبرل طبقہ ہے نا پاکستان میں, یہ بہت الو بنا رہا ہے لوگوں کو. آج کل ایک انٹی آئی ہوئی ہیں, وہ پھینکتی جا رہی ہیں, لوگ لپیٹ رہے بیٹھے. کہہ رہی امام غزالی جو ہے نا, امام غزالی وہ سائنس کے خلاف تھے. دیکھو کچھ دیسی لوگ ایسے ہیں جو اسلام کا لبادہ اوڑھتے ہیں, اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں, لیکن ان کی تحریک کا حاصل یہ ہے کہ مسلمانوں کو زیرو کر کے دکھایا جائے اور مسلمانوں کو ان کی نظر میں گرا دیا جائے. بولے تم کسی کام کے نہیں ہو, تم بالکل بیکار لوگ ہو. تو دعویٰ ان کا زبان سے یہ نہیں ہوتا, لیکن اس کا رزلٹ یہی نکل رہا ہوتا ہے. یعنی مسلمانوں کو نا جوتا دکھاتے رہنا, بس تم 2 ٹکے کے نہیں ہو, تاکہ مغربی دنیا کا سپیریئر ہونا آپ مان لو. اور جب آپ ان کو سپیریئر ہونا مانو گے نا, تو آہستہ آہستہ ان کے نظریات کو بھی فالو کرو گے آپ. تو امام قیصر احمد راجہ کو اللہ جزائے خیر دے, اکیلا کھڑا ہوا ہے ان لوگوں کے مقابلے میں جواب دینے کے لیے, ایسے دیسی لبرل کے مقابلے میں. امام غزالی سائنس کے خلاف نہیں تھے. اگر وہ سائنس کے علی اطلاق مخالف ہوتے, اس دور میں بھی, اس کے بعد میں بھی مسلمانوں نے سائنس کے ہر شعبے میں ٹھیک ٹھاک ترقی کی ہے. گورے ہماری یونیورسٹیوں میں سائنس پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے, قرآن پڑھنے کے لیے نہیں آتے تھے. یہ زیادہ پرانی بات نہیں ہے, 15ویں صدی تک یہ ہوتا رہا ہے. 15ویں صدی سے پہلے تک انگریز ہماری یونیورسٹیوں میں پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے. وہ قرآن و سنت تھوڑی پڑھے تھے, وہ سائنس اور ٹیکنالوجی پڑھ رہے تھے. وہ ایک انگریز نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر مسلم سائنٹسٹ نہ ہوتے تو آج ہم جس ترقی پر پہنچے ہوئے, ہمیں یہاں تک پہنچنے میں کم سے کم 500 سال لگتے. مسلمان سائنسدانوں نے 500 سال کا فاصلہ کم کر دیا ہے. امام غزالی جس فلسفے کے خلاف تھے, وہ فلسفہ تھا جو ہوائی باتوں پر ہو. مسلمانوں میں جو کیمسٹری تھی, اس میں کچھ لوگوں نے لمبی لمبی پھینکنا شروع کر دی کہ ہر چیز کو سونا بنانا ممکن ہے.
بہت سارے سائنسدانوں کی عمریں اس میں برباد ہو گئی کہ یوں اس سونے کو فلاں دھات کو فلاں دھات کے ساتھ ملایا جائے اور یہ کام کیا جائے تو اس سے سونا بن جائے گا. اس طرح کی کچھ سائنس کی بیسس پر کچھ فضول چیزیں ہماری سوسائٹی میں شامل ہو گئی تھی. امام غزالی جیسے لوگوں نے ان پہ رد کیا ہے. علی الاطلاق فلسفے اور سائنس پہ رد نہیں کیا. امام ابو یوسف سے بھی منقول ہے حکمی فی اہل الکلام ان یضربوا بالجرید والنعال. امام حنیفہ کے شاگرد ہیں نا امام ابو یوسف, وہ کہتے ہیں کہ یہ اہل کلام جو پڑھتے ہیں نا, میرا حکم ان کے بارے میں یہ ہے کہ ان کو جوتوں سے مارا جائے. تو وہ علم کلام وہ نہیں تھا جو فائدہ والا علم کلام ہو, وہ علم کلام تھا جو بحث برائے بحث جس کا کوئی سوسائٹی کو فائدہ نہیں تھا, فضول بحثیں. ورنہ امام ابو یوسف کا دور تو میرے بھائی بنو امیہ کا کہ عروج کا دور تھا. اس وقت تو مسلمان سائنسدانوں کا بھی راج تھا. دنیا مسلمان توپیں بنا رہے تھے. سلطان محمد فاتح نے اس وقت یعنی 7ویں صدی ہجری میں دنیا کی سب سے بڑی توپ بنائی تھی. دنیا کی سب سے بڑی توپ کا سہرا کس کے پاس تھا؟ مسلمانوں کے پاس تھا. اور میں نے الجزائر کی توپیں فرانس میں اپنی آنکھوں سے جا کے دیکھی ہیں جو مسلمان سائنسدانوں نے بنائی تھی. عربی میں ان پر تاریخیں بھی لکھی ہوئی ہیں, میں نے ولاگ بھی بنایا تھا اس کا. فلکیات کا علم ہو, میڈیکل سائنس کا علم ہو, ہر میدان میں ہم آگے تھے. لیکن آج کچھ دیسی ایسے پیدا ہو گئے جو آپ کو نیچا دکھاتے رہیں گے. پہلے سوال قائم کریں گے, بتاؤ اتنی ساری ایجادات میں آج مسلمانوں کی ایجاد کون سی ہے؟ کتنی ایجادات ہیں؟ جواب 0. پنکھا کس نے بنایا؟ گوروں نے بنایا. موبائل کس نے بنایا؟ گوروں نے بنایا. او بھائی مانتے ہیں ساری ایجادات ان کی ہیں. ان ایجادات کی یہ جو سائنسی ترقی آج جہاں تک ہے یہ اچانک تھوڑی ہو گئی ہے. دیکھو آپ جب ایک بلڈنگ بنا رہے ہو, آپ نے پہلے کھودا, سریا ڈالا جو مشکل کام تھا, اس کی بنیاد ڈالی جو مشکل کام تھا, پھر آپ نے اس پہ عمارت کھڑی کرنی شروع کی, مشکل کام تھا. اب جب اس کی فنیشنگ کا ٹائم آیا, اس سے فائدہ اٹھانے کا ٹائم آیا, کسی دوسرے نے آ کے کر دیا تو سارا کریڈٹ تو وہ لے جائے گا. یہ ایسا ہی ہے جیسے جماعت اسلامی کے سارے پروجیکٹ جو جماعت اسلامی نے شروع کیے تھے کراچی میں, تو مصطفیٰ کمال صاحب نے آ کے اس کی تکمیل کر دی. سارا کریڈٹ کس کو چلا گیا؟ صحیح گیا, چلو تکمیل تو کی نا, اچھا کام کیا, میں تو مصطفیٰ کمال کو اس کا دیتا ہوں کریڈٹ. وہ یہ بھی کر سکتا تھا نہ کرے, لیکن بنیاد کس نے رکھی تھی؟ نعمت اللہ خان نے. میرے بھائی ان سائنسی اصول, سائنسی علوم کی بنیادیں مسلمانوں نے رکھی ہیں. اب پھل کھانے کا وقت آیا ہے تو آخری میں یہ لوگ آئے ہیں اور انہوں نے, اچھا اس خاتون نے گڑبڑ کیا کی ہے؟ اس خاتون نے کہا دیکھو علامہ اقبال یہ کرتے ہیں, علامہ اقبال نے کیا لکھا ہے, علامہ اقبال نے مسلمانوں کے زوال کیا. ابے بھائی علامہ اقبال کی آدھی بات نقل کر رہی ہو, علامہ اقبال ہی کا شعر ہے, کتابیں اپنے آبا کی جو جا کے دیکھی یورپ میں. پورا شعر ہی بتا دو یار, ایک تو شعر میں ہمیشہ میرے ساتھ یہی ہوتا ہے. مگر وہ علم کے, کوئی انسان کا بچہ ہے تو شعر پڑھ, مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی جو جا کے دیکھی یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا. کہتے ہیں میں نے اپنے باپ دادا کی جو سائنسی علوم کی, یورپ میں قرآن و سنت کی تفسیریں تھوڑی رکھی ہوئی تھیں. علامہ اقبال کہتے ہیں میں جب یورپ میں جا کے اپنے باپ داداؤں کی جو سائنس کی کتابیں ہم نے یورپ کی یونیورسٹیوں میں دیکھی تو میرا دل 30 ٹکڑے ہو گیا کہ ان کتابوں سے انہوں نے فائدہ اٹھایا, ہم پیچھے رہ گئے. لیکن فائدہ ہماری ہی کتابوں سے اٹھایا انہوں نے. 400 سال تک ہماری یونیورسٹیوں میں پڑھتے رہے یہ لوگ. لیکن آج کچھ دیسی کمبخت ایسے آ رہے ہیں جو ہمیشہ تمہیں جوتا دکھاتے رہیں گے. تو یہ ہے وہیں کے, ان کا کام ہے. میں زیادہ نہیں جاتا, پھر لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب جذباتی ہو رہے ہیں, تو ان لوگوں سے ہوشیار رہو. تبھی میں قیصر احمد راجہ کا اس لیے ریفرنس دیتا ہوں کہ ان لوگوں کو انہی کے زبان میں جو صحیح بندہ کام کر رہا ہے نا, ان کی زبان میں اللہ جزائے خیر دے قیصر احمد راجہ. تو آپ جو مسلمانوں میں آج خرابی ہے وہ بتاؤ. ہمارے باپ دادا ایسے نہیں تھے جیسے ہم ہیں بھائی. ہمارے اسلاف اور ہمارے باپ دادا آج سے 500 سال پہلے تک 1000 سال مسلمانوں کی تاریخ میں ایسے گزرے کہ ایک ہندو کا بیان میں نے خود سنا ہے, ہندو اسکالر کا, کہتا ہے آج آپ کو سائنس کی ہر فیلڈ میں مسلم بھی نظر آئیں گے, ہندو بھی نظر آئیں گے, سکھ بھی نظر آئیں گے, انگریز بھی نظر آئیں گے, ہر طبقہ نظر آئے گا, جیپنیز بھی نظر آئیں گے, فرینچ بھی نظر آئیں گے. لیکن دنیا نے 1000 سال ایسا دیکھا ہے کہ کسی بھی فیلڈ میں مسلم سائنٹسٹ کے علاوہ کوئی اور نام آپ کو نہیں ملے گا. یہ ہماری تاریخ کا ایک شاندار حصہ ہے جس کو آج یہ دیسی لبرل لوگ کیا کر رہے ہیں,
مس کر رہے ہو, کہہ رہے امام غزالی نے فلسفے کی مخالفت کی. بھائی امام غزالی نے اس فلسفے کی مخالفت کی تھی جو مسلمانوں میں کچھ ایسے فلسفی لوگ بھی تھے جیسے کہتے تھے ہر چیز 4 عناصر سے مل کے بنی, آگ ہوا مٹی پانی, اس کی کوئی دلیل نہیں تھی, وہ پھینک دی انہوں نے. ہر چیز کو سونا بنانا ممکن ہے, پھینک دی. تو ان چیزوں کی مخالفت کی امام غزالی نے. بات کو جلدی سے سمیٹتا ہوں, وقت پورا ہو گیا ہے, ٹائم کم